نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستو، کافی عرصہ سے نفقہ مطلقہ کا مسئلہ بحث نظر کا موضوع بنا ہوا ہے. شاہ بانو کیس نے پورے ملک میں جو ہلچل پیدا کی تھی اور اس مسئلہ کے پس منظر میں تحفظ شریعت کی تحریک نے جس طرح پورے ملک کے مسلمانوں کو بیدار کیا تھا اور احکام شریعت کو سمجھنے اور اس کی معاشرتی اہمیت کا مطالعہ کرنے کا جو شعور پیدا کیا گیا تھا، وہ یقیناً مسلمانان ہند کی دینی اور ملی تاریخ یا ایک روشن باب ہے. اسی کے نتیجہ میں تحفظ حقوق مسلم خواتین بل پاس ہوا. مسلمان توقع رکھتے تھے کہ یہ قانون اس مسئلہ میں مسلمانوں کی بے چینی اور اضطراب کا مداورہ کرے گا، لیکن افسوس کہ اس قانون کی ہماری بعض عدالتوں نے ایسی تشریح کی جس نے اس قانون کے بنیادی مقصد ہی کو مجروح کر کے رکھ دیا، اور ایسی تشریحات کی گئی جو قانون کی تشریح سے آگے بڑھ کر قانون وضع کرنے کے دائرہ میں آتی ہے. اس طرح کے فیصلوں نے یقیناً مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے. بعض بھولے بھالے اور قانون کی روح اور مضمرات سے ناواقف غیر مسلم بھائی تو کیا مسلمان بھی مطلقہ کے لیے نفقہ کے حق کو ایک جائز اور انسانی حق باور کرتے ہیں، حالانکہ نہ صرف اسلامی بلکہ عقلی نقطہ نظر سے یہ بات ناقابل فہم ہے. نفقہ واجب ہونے کے اسلامی اصول. جہاں تک قانون شریعت کی بات ہے تو شریعت میں ایک شخص کا نفقہ دوسرے شخص پر 3 وجوہ میں سے کسی ایک وجہ سے واجب ہوتا ہے. نمبر 1 قرابت، نمبر 2 حفظ، نمبر 3 ملکیت. ماں باپ، بال بچے، بھائی بہن، دادا دادی اور بعض حالات میں دوسرے اعزا رشتہ داروں کا نفقہ قرابت کی وجہ سے واجب ہوتا ہے. قرابت کی بنا پر نفقہ واجب قرار دیے جانے کے سلسلے میں 2 اصول بنیادی اہمیت رکھتے ہیں. ایک یہ کہ قرابت کی بنا پر اس شخص کا نفقہ واجب ہوگا جو خود اپنی کفالت سے قاصر ہو. دوسرے اس شخص پر واجب ہوگا جو اتنا خوشحال ہو کہ ضروری حد تک اپنی ضروریات پوری کر کے اس شخص کی کفالت بھی کر سکتا ہو. ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کسی چیز کا مالک ہو اس کا نفقہ اس پر واجب ہوگا. جب غلام اور باندھی کا وجود تھا تو اسی بنیاد پر مالک پر غلام اور باندھی کا نفقہ واجب قرار دیا جاتا تھا. اسی طرح اسلام جانوروں کا نفقہ ان کے مالک پر واجب قرار دیتا ہے. اگر کوئی شخص اپنے جانوروں کو چارہ فراہم نہ کر سکے تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر حلال جانور ہو تو یا تو ذبح کر کے کھا لے یا فروخت کر دے، اور حرام جانور ہو تو اسے بہرحال فروخت کر دے. اس کو بھوکا رکھ کر یوں ہی اپنی ملکیت میں رکھنا جائز نہیں اور دیانت و اخلاق کے خلاف ہے. حبس کے معنی ہے روکے رکھنا، یعنی اگر ایک شخص دوسرے شخص کی وجہ سے محبوس ہو، پابندی کی حالت میں ہو اور آزادانہ معاشی سرگرمیاں اختیار نہیں کر سکتا ہو تو اس کا نفقہ اس شخص پر واجب ہوگا جس کی وجہ سے وہ پابندی اور حبس کی حالت میں ہے. ملازمین اور مزدوروں کی تنخواہ گورنمنٹ اور آجرین پر اسی لیے واجب ہے کیونکہ وہ سرکار اور آجر کے لیے محبوس ہے. بیوی کا نفقہ شوہر پر اسی جہت سے واجب ہوتا ہے. بیوی گھر کی دیکھ بھال، بال بچوں کی پرورش اور امور خانہ داری کے لیے گویا محبوس ہوتی ہے، اس لیے شوہر کے ذمہ اس کا نفقہ واجب رکھا گیا ہے. حبس کی وجہ سے
جو نفقہ واجب ہوتا ہے اس کے سلسلہ میں اصول یہ ہے کہ محبوس و پابند شخص غریب و تنگ دست ہو یا معاشی اعتبار سے خوشحال ہو، خود مکتفی، اور اسی طرح وہ جس شخص کے لیے محبوس ہو اس کی معاشی حالت اچھی ہو یا معمولی، بہر صورت نفقہ واجب ہو۔ پھر جب ایک عورت اپنے شوہر سے مطلقہ ہو جاتی ہے تو عدت گزرنے کے بعد وہ اپنے سابق شوہر کے لیے محبوس نہیں دوسرا نکاح کر سکتی ہے، اور شریعت کے دائرہ میں رہتے ہوئے معاشی سرگرمی بھی اختیار کر سکتی ہے، اس لیے کہ اس کو نہ سابق شوہر سے اجازت حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور نہ سابق شوہر کو اس کو ملازمت یا کسی اور بات سے روکنے کا حق ہے۔ اس لیے اب حبس کی وجہ سے نفقہ واجب ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ نیز یہ بات بھی ظاہر ہے کہ طلاق واقع ہونے کے بعد اپنے سابق شوہر سے اس کی کوئی قرابت باقی نہیں رہی، کیونکہ ازدواجی رشتہ خونی رشتوں کی طرح اٹوٹ رشتہ نہیں ہے، بلکہ ایک رشتہ ہے جو زبان کے بول سے وجود میں آتا ہے اور زبان کے بول ہی سے ختم بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے طلاق کے بعد میاں بیوی میں کوئی قرابت باقی نہیں رہتی۔ جہاں تک ملکیت کی بات ہے تو اسلام کی نگاہ میں شوہر بیوی نکاح کے دو فریق اور زندگی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، نہ کہ مالک اور مملوک۔ اسلام سے پہلے عورت کو بعض سماج میں مرد کی ملکیت اور جائیداد تصور کیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس تصور کو مٹا دیا اور کہا کہ جیسے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کے مردوں پر ہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، غرض کہ اسلامی قانون کے نقطہ نظر سے طلاق اور عدت گزرنے کے بعد کوئی ایسی بنیاد باقی نہیں رہتی جس کی وجہ سے مرد پر اس عورت کا نفقہ واجب قرار دیا جائے۔ ہندو مذہب میں حقیقی تصور یہی تھا کہ بیوی شوہر کی ملکیت ہوتی ہے اور ایک عورت کو ہمیشہ اسی شوہر کے ساتھ بندھا رہنا ہے، وہ اپنے آپ کو اس کی قید نکاح سے آزاد نہیں کر سکتی۔ غالباً اسی تصور نے ستی کے رواج کو جنم دیا کہ جب شوہر مر جائے تو عورت بھی اس کے ساتھ نظر آتش کر دی جائے۔ بس چونکہ ہندو سماج میں عورت کے مطلقہ ہونے کا تصور نہیں، اس لیے مطلقہ سے متعلق احکام کا بھی وجود نہیں۔ اس لیے برادران وطن کے لیے یہ بات حیرت انگیز ہو سکتی ہے کہ کوئی عورت جب ایک بار نکاح میں آ چکی ہو تو پھر وہ نکاح کی وجہ سے واجب ہونے والے نفقہ سے کیوں کر محروم ہو سکتی ہے۔ لیکن اسلام میں نکاح کا ایک اعلیٰ تصور ہے کہ شوہر بیوی ایک معاہدہ کے تحت ازدواجی رشتے کے بندھن میں بندھتے ہیں اور بڑی حد تک مساوی حیثیت کے مالک ہیں۔ پھر جب کسی ایک کی خواہش پر نکاح ختم ہو جائے تو وہ اپنی اپنی زندگی کے بارے میں آزاد ہیں۔ دونوں کی اس حیثیت کے پس منظر میں دیکھا جائے تو یہ بالکل معقول بات ہے کہ جب مرد عورت کے درمیان ازدواجی رشتہ ہی باقی نہیں رہا تو اس مرد پر اس عورت کا نفقہ کیوں کر واجب ہوگا۔ عقل و مصلحت کا پہلو، خالص عقلی اور سماج مصالح کے نقطہ نظر سے بھی مرد پر مطلقہ کا نفقہ واجب قرار دینا نامناسب بات ہے، اور اس سلسلہ میں چند امور کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر مرد کو یہ معلوم ہو جائے کہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کی صورت میں اسے زندگی بھر نفقہ دیتے رہنا پڑے گا تو جو مرد اپنی بیوی سے رشتہ ختم کرنا چاہتا ہے اس میں نفرت کے جذبات مزید بڑھیں گے۔ اس زندگی بھر کی سزا سے نجات پانے کے لیے وہ غیر قانونی راستے اختیار کرے گا، اور اس طرح کے واقعات پیش آئیں گے جو روز ہمارے یہاں اخبارات کی سرخیاں بنتی رہتی ہیں۔ قانونی راستے کو اتنا مشکل، دشوار اور تکلیف دہ نہ بنانا چاہیے کہ لوگ غیر قانونی راستے اختیار کرنے لگے۔ طلاق کے بعد بھی نفقہ واجب قرار دینے کا ایک منفی اثر یہ مرتب ہو سکتا ہے کہ مغربی ملکوں کی طرح ہمارے ملک میں بھی نکاح کی شرح کم ہوتی جائے۔ مغربی ممالک میں طلاق کو ایک مشکل عمل بنا دیا گیا ہے اور طلاق کی صورت میں مرد پر ڈھیر سارے واجبات عائد کر دیے گئے۔
اس کی وجہ سے وہاں نکاح کی شرح گھٹتی جا رہی ہے۔ بدقماش اور بیمار ذہن عورتیں کوشش کریں گی کہ شوہر کو اس طرح پریشان کرے کہ وہ طلاق دینے پر مجبور ہو جائے اور پھر اپنی مفسدانہ حرکتوں میں مشغول رہیں گے۔ چنانچہ ایسے واقعات سامنے آئے ہیں کہ ایک مطلقہ عورت اپنے آشنا کے ساتھ اعلانیہ عدالت میں آتی ہے اور سابق شوہر سے نفقہ وصول کر کے لے جاتی ہے۔ کیا اسے سماجی انصاف کہا جا سکتا ہے؟ بلکہ ایسا بھی ممکن ہے کہ بعض بدقماش عورتیں سابق شوہر سے نفقہ حاصل کرنے اور آتش انتقام ٹھنڈی کرنے کی غرض سے دوسرے نکاح سے اعتراض کرے اور بے راہ روی کو ترجیح دے۔ آخر ایک شخص کا نفقہ دوسرے پر واجب قرار دینے کے لیے کوئی بنیاد اساس تو ہونی چاہیے۔ اگر اجیر اور آجر کے درمیان اجارہ ختم ہونے کے بعد ایک پر دوسرے کے واجبات عائد نہیں ہوتے، ملازمت ختم ہونے کے بعد ملازم تنخواہ کا مستحق نہیں ہوتا، تو یہ کون سی منطق ہے کہ ایک مرد عورت کے درمیان نکاح کا رشتہ باقی نہیں رہا لیکن مرد نفقہ ادا کرتا رہے؟ اور پھر کیا کوئی غیرت مند شریف عورت اس بات کو گوارا کر سکتی ہے کہ ایک اجنبی اور بے تعلق شخص کے لقموں پر اس کی پرورش ہو اور ایک ایسے شخص کے سہارے وہ زندگی گزارے جس نے اسے رد کر دیا ہے؟ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ عقل اور سماجی مصلحت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ مطلقہ کا اس کے سابق شوہر پر نفقہ واجب نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن کیا اسلام نے ایسی عورتوں کو بے سہارا کر دیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس سلسلہ میں چند نکات کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اسلامی نقطہ نظر سے نکاح کی وجہ سے عورت کا رشتہ اپنے خاندان سے منقطع نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنے ماں باپ اور بعض اوقات بھائی اور چچا وغیرہ سے میراث کی حقدار ہوتی ہے۔ جب کوئی عورت مطلقہ ہو جائے تو اب اس کے والدین اور قریبی محرم رشتہ داروں پر حسب مراتب اس کا نفقہ واجب ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں اصول یہ ہے کہ اگر اس خاندان کا انتقال ہو جائے تو جو لوگ شرعاً اس کے وارث ہوں گے انہی اعضاء پر اس کا نفقہ واجب ہوگا۔ اکثر طلاق کے وقت مہر کی صورت میں ایک خطیر رقم ملتی ہے جسے وہ کاروبار میں شریک کر کے کچھ وزران حاصل کر سکتی ہے۔ اگر اس کی پرورش میں طلاق دینے والے شوہر کے بچے اور بچیاں ہیں تو بچوں کی عمر 8 سال ہونے تک اور لڑکیوں کی عمر بالغ ہونے تک ماں پرورش کی حقدار ہے۔ اس عرصہ میں وہ سابق شوہر سے اس کے بچوں کی پرورش کرنے کی اجرت وصول کر سکتی ہے۔ یہ نفقہ نہیں ہے بلکہ اس کی محنت کا معاوضہ ہے۔ یہ اجرت حضانت اتنی ہونی چاہیے کہ بچہ کی پرورش کرنے والی عورت کے کھانے پہننے اور رہائش کی ضرورت پوری ہو جائے۔ فقہا نے اس کی صراحت کی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسلام نے ایسی خواتین کے نکاح ثانی کا حکم دیا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اس لیے سرپرستوں کا شرعی فریضہ ہے کہ وہ کنواری لڑکیوں کی طرح ان کے نکاح کی بھی فکر کرے۔ غرض کہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے ایسی عورت کو محروم اور بے آسرا رکھا، لیکن قانون کے فوائد اور نقصانات کا تعلق بہت کچھ قانون پر عمل کرنے والوں کے صحیح اور غلط رویے سے بھی ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مطلقہ عورتوں کے نکاح کا رواج دیں۔ ہندو معاشرہ کی طرح ایسی خواتین کو منحوس نہ سمجھے۔ سارے مسئلہ کی اصل جڑ یہی ہے۔ عرب معاشرہ میں آج بھی مطلقہ کا کوئی مسئلہ نہیں اور طلاق کے واقعے کو چندہ دشوار نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ وہاں طلاق شدہ عورتوں کا نکاح کوئی دشوار بات نہیں بلکہ عدت گزرتے گزرتے پیام آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے دونوں خاندانوں میں اس طرح کی تلخی بھی پیدا نہیں ہوتی جو ہندوستان میں دیکھنے میں آتی ہے۔ دوسرے، ہماری محبت اور حسن سلوک کا دائرہ اتنا سمٹ گیا ہے کہ ہم اپنے اور اپنے بچوں کے سوا کسی کی ذمہ داری محسوس نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ تو بوڑھے ماں باپ کو بھی بوجھ سمجھنے لگے ہیں۔
ان حالات میں مطلقہ عورتوں کے تئیں ذمہ داریوں کے احساس کی کیا خاص توقع رکھی جا سکتی ہے؟ اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ مسلم سماج میں اس احساس کو جگایا جائے اور لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑا جائے کہ ایسی بے کس اور بے آسرا عورتوں کی ضروریات کی کفالت بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ احسان نہیں بلکہ ایک حق کی ادائیگی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔